إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدقت يا ربنا ويا رب العالمين. فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالی نہیں شرماتے کہ وہ مثال بیان فرمائیں مچھر کی یا اس سے بڑی ہوئی کسی چیز کی. بس وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مثال ان کے رب کی طرف سے بالکل ٹھیک ہے، اور جو کفار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے کیا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ان مثالوں کے ذریعے سے ہدایت بخشتے ہیں، گمراہ فرماتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے سے نہیں گمراہ فرماتے مگر فساق کو. اور فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس کے پختہ کیے جانے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور منقطع کرتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ خسارے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم کو اسی کی طرف لوٹنا ہے. وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا کہ جو کچھ ہے زمین میں، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور پھر اس نے ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر شے کا علم رکھتا ہے. آج کی جو آیات ہیں اس میں کچھ نئی باتیں اس ترتیب پر کہ جو قرآن کریم کا آغاز ہوا ہے، کچھ نئی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں جو بہت اہمیت کی حامل ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ کے عجز اور ان کے ضعف اور ان کی اس حیثیت کو کہ وہ کچھ بھی کرنے پر قدرت نہیں رکھتے، وہ بالکل ہی
بیکار، کمزور اور عاجز ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عجز کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم میں چند مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک جگہ پر فرمایا کہ یہ جو معبودان باطلہ ہیں ان کی مثال جو ہے وہ ایسے ہے جیسے مکڑی کا جالا۔ مکڑی کا جالا جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے، تو فرمایا کہ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ سب گھروں میں سب سے کمزور گھر جو ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا ہوتا ہے، کہ ذرا سی ہوا بھی اس گھر کو تہس نہس کر دیتی ہے، اور ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر کوئی ذرا تنکے کا یا اپنے ہاتھ سے ہی وہ ایسے تھوڑا سا ہاتھ بھی لگا دے، بڑے آدمی کے نہیں، کوئی کمزور سا بچہ، تب بھی وہ اس کا گھر ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ پر فرمایا کہ بھئی یہ جو معبودان باطلہ ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی مکھی آ کر بیٹھ جائے، کوئی مچھر بیٹھ جائے، تو وہ اس کو اڑانے پر بھی قدرت نہیں رکھتے، اور جو چیزیں نذرانے کے طور پر یہ معبودان باطلہ کے جو عابدین ہیں، اگر ان کے نذرانوں پر وہ کوئی چیز وہ ان کو نذرانے کے طور پر کچھ دیں اور اس میں کوئی مکھی آ کر بیٹھ جائے، اور وہ مکھی آ کر جو ہے ظاہر ہے وہ بیٹھی ہے تو وہ کچھ لے کے جانا چاہتی ہے نا، منہ میں وہ کچھ وہاں کا کوئی ذرہ جو ہے وہ اٹھانا چاہتی، تو یہ اس پر بھی قدرت نہیں رکھتے کہ وہ مکھی کو اس بات سے روک دیں کہ بھئی یہ جو ذرہ تم اٹھا رہے ہو نہ اٹھاؤ، اس کو اڑا دیں۔ ظاہر ہے کہ کہنا تو نہیں ہے، صرف اس کو اڑانے پر بھی اس کو اڑا دیں تاکہ وہ ہماری چیز کو خراب بھی نہ کرے اور اس میں سے کچھ لے کر بھی نہ جائے۔ تو فرمایا کہ یہ اس پر بھی قدرت نہیں رکھتے۔ تو ان کے عجز کو بیان کرنے کے لیے کہیں پر جو ہے وہ مکڑی کا ذکر ہے، کہیں مچھر کا ذکر ہے، کہیں مکھی کا ذکر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ حقیر چیزیں ہیں۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ حقیر ہیں۔ مکھی، مچھر، مکڑی حقیر چیزیں۔ تو اس پر جو ہے کفار نے، بالخصوص یہود نے یہ اعتراض کیا کہ بھی اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی ذات ہے، بہت باعظمت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو تو یہود بھی مانتے، نصارہ بھی مانتے، مشرکین بھی مانتے، تو بھی اتنی بڑی ذات اپنے کلام کے اندر اس قدر حقیر چیزوں کا بیان کیسے کر سکتی ہے؟ کہ کہیں وہ اپنی زبان سے مکھی کا لفظ بول رہے ہیں، کہیں وہ مچھر کا لفظ بول رہے ہیں، کہیں وہ جو ہے وہ مکڑی کا لفظ بول رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے ہیں، تو لہٰذا اس کا کلام بھی جو ہے وہ حقیر چیزوں سے پاک ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن کریم جو صحابہ اکرام ہمیں سنا رہے ہیں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ جن آیات کے اندر مکھی کا، مچھر کا اور مکڑی کا ذکر ہے وہ قرآن کا حصہ ہے، تو ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ لہٰذا تمہارا یہ کہنا کہ قرآن کریم کے اندر ان چیزوں کا ذکر ہے تو یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ کلام جس کی نسبت تم اللہ کی طرف کر رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، یہ خود تم نے بنایا ہے۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس کے اندر مکھی کا، مچھر کا یا مکڑی کا اس طرح کی حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا۔ ان چیزوں کا ذکر بتا رہا ہے کہ یہ کلام من گھڑت ہے، نعوذ باللہ، اس کی اللہ کی طرف نسبت کرنا درست نہیں ہے۔ یہ تھا ان کا اعتراض۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس بات سے نہیں شرماتے کہ وہ مچھر یا اس سے بڑی ہوئی کسی چیز کو بطور مثال کے ذکر فرمائیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بھئی اس میں یہ لفظ آیا کہ ان اللہ لا یستحیی، کہ اللہ پاک نہیں شرماتے، تو اللہ تعالی حق بات کو بیان کرنے سے نہیں شرماتے، لہذا شرم جو ہے وہ شرم کی جگہ پر ہوتی ہے۔ اب اس کو ایسی جگہ پر خدا نہ خواستہ فٹ کرنا کہ
کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بارے میں خود فرما رہے کہ میں نہیں شرماتا. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ مثالیں بیان کرنا یہ کوئی بے شرمی کی بات نہیں ہے. تمہارا یہ کہنا کہ بھئی ایسی مثالیں اللہ تعالیٰ کیوں بیان فرماتے، فرمایا کہ بھئی اس قسم کی مثالیں بیان کرنا یہ کوئی بے شرمی کی بات تو ہے نہیں، اور حق اور سچ بات کو بیان کرنے سے اللہ پاک کیوں شرمائے. اسی یاد رکھ لیں کہ ہمیشہ ہر اس قول و فعل سے اجتناب ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے بھی. یہاں سے ہم اپنے لیے سبق لیں گے کہ اس قول و فعل سے اجتناب ضروری ہے کہ جو درست نہ ہو، جو شرم کا باعث ہو، کہ وہاں پر واقعتاً جو ہے وہ شرم ہی کرنی چاہیے. اور جب شرم کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر اس سے اجتناب کرے. لیکن جہاں حق بات ہو تو حق بات کو بیان کرنے میں شرم نہیں، بلکہ حق بات کو بیان کرنے کے لیے ہمت، جرأت اور حوصلہ چاہیے کہ اس کو بیان کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہمارے لیے بھی یہ سبق نکل گیا کہ جو بات سچ ہے اس کو بیان کرنے سے نہ شرمایا جائے. شرمانا ہے تو جھوٹ کو بیان کرنے سے شرماؤ نا بھائی. شرمانا ہے تو ایک غلط نظریہ، ایک غلط عقیدہ، ایک غلط عمل، اس کو بیان کرنے سے شرماؤ نا. صحیح بات، صحیح عمل، صحیح قول، صحیح عقیدہ، اس کو بیان کرنے سے کبھی بھی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ آ گئی بھائی؟ ہاں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو شرم و حیا سے متعلق ہوتے ہیں، تو ان کو بیان کرنے میں بھی الفاظ کی درستگی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. ایسے الفاظ کا انتخاب اور چناؤ ضروری ہے کہ جو شرم والے الفاظ ہوں، حیا والے الفاظ ہوں. ٹھیک ہے؟ جیسے اب مردوں کے، عورتوں کے بعض مخصوص مسائل ہوتے ہیں، تو ان مسائل کے بیان کرنے میں ایسے الفاظ کا چناؤ، انہیں ان کو بیان بھی کرنا ہے. تو پہلی بات اس میں یہ ہے کہ ان میں الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ آپ کن الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ بات کو بیان کر رہے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک لفظ ہے کہ بھائی ہر انسان کے اندر جو ہے وہ یعنی اس کو عورت کی طرف جو ہے، عورت اور مرد کا ایک دوسرے کی طرف جو کشش ہے اس کو بیان کرنا ہے. اب اس کو بیان کرنے کے لیے جو الفاظ ہیں وہ ایسے ہوں کہ جو شرم و حیا پر محمول ہوں. بات سمجھ میں آ گئی نا بھائی؟ مثال کے طور پر کہ بھئی یہ ان کو ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ نے تبھی کشش رکھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو ہے وہ تبھی تقاضا رکھ دیا ہے. تو اس قسم کے الفاظ کے جو شرم پر محمول ہوں یہ ضروری ہوتے ہیں. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے یاد آ گئی کہ میں نے حضرت سے کوئی مسئلہ پوچھا کہ بھئی اگر جو ہے وہ یعنی سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر احتلام ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ بھائی یہ لفظ نہیں بولتے، بے خوابی کا لفظ بولتے ہیں کہ اگر بے خوابی ہو جائے تو کیا کرنا ہے. تو الفاظ کا چناؤ جو ہے یہ آدمی کا وقار اور اس کی سنجیدگی اور اس کی علمی حیثیت اور اس کی اخلاقی حیثیت کو جو ہے وہ متعین کرتا ہے کہ یہ آدمی کس کیٹیگری کا مالک ہے، اس کے اخلاق کیسے. تو بیان کے اندر بھی، اور آج کل تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہم بات تو قرآن و حدیث کی کر رہے ہوتے ہیں، بیان کر رہے ہوتے ہیں کسی مجمع میں، کسی جلسے میں، کسی جمعے میں، لیکن ہم الفاظ کے چناؤ کو نہیں سمجھتے کہ ہم نے یہاں پر لفظ کون سا بولنا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو شرم و حیا کے جو مسائل ہیں وہ بھی بیان کرنے ہیں، لیکن ان کے لیے سب سے پہلی بات کہ الفاظ کا چناؤ کیسا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے موقع محل بھی دیکھنا ہے کہ یہاں پر یہ بات بیان کرنا درست ہے کہ نہیں. اگر خواتین کا مجمع ہے تو بھائی خواتین کے اندر جو شرم و حیا سے متعلقہ مسائل ہیں وہ خواتین ہی کو بیان کرنے چاہیے. مردوں کو وہاں چاہیے کہ وہ احتیاط کریں کہ وہ ان کے سامنے اس قسم کے مسائل کی بات نہ کریں. چنانچہ ہمارے بنات کے جو مدارس ہیں یا مستورات کی جو جماعتیں ہمارے ہاں جاتی ہیں، سمجھ آ گئی، یا کہیں مستورات کے اندر بیان ہوتا ہے تو اس میں نہایت احتیاط ضروری ہے کہ جو اس قسم کے مسائل ہوں، اگر متعلقہ حدیث کی کتاب میں، فقہ کی کتاب میں، درس کے اندر، بنات کے اندر اس قسم کے اسباق آگے ہیں تو بھائی یہ لازم ہے کہ وہ اسباب مرد بالکل نہ پڑھائیں، وہ اس باب کو کلوز کر دیں کہ بھئی یہ آپ کی استانی آپ کو پڑھائیں گی، یہ میرا کام نہیں ہے آپ کو پڑھانا. سمجھ آ گئی؟ اگر پہلی بات تو یہ کہ بہتر یہی ہے، افضل اولا احتیاط ہر لحاظ سے کہ عورتوں کی استانیاں عورتیں ہی ہوں، مرد پڑھائیں ہی نہ. بھائی سیدھی سی بات ہے.
ٹھیک ہے. لیکن اگر مرد جو ہے وہ اسباق عذر ہے اور استانیہ بعض اوقات بڑے اسباق سنبھال نہیں سکتی، یہ بھی ایک عذر ہے، ان کی گرفت میں نہیں ہوتے علمی لحاظ سے، تو مردوں کو وہاں پڑھانے پڑتے ہیں. یا کوئی عذر ہوتا ہے کہ بھی استانیہ ملتی نہیں ہیں، عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ استانیہ شادی ہو کر کسی اور علاقے میں چلی جاتی ہیں، تو مدرسہ تو وہی ہے، تو اس کو تو چلانا ہے نا بھائی. تو پھر مرد اگر پڑھائیں تو ایک تو مکمل احتیاط ہو، دوسرا وہ تربیت یافتہ شادی شدہ اور سنجیدہ عمر کے لوگ ہوں. اور پھر اس قسم کے جہاں پر شرم و حیا سے متعلق مسائل آ جائیں تو وہ یہ کہہ کر کہ بھی اللہ پاک حق بات کو بیان کرنے سے نہیں شرماتے، لہٰذا اس آیت کو استدلال بنا کر جو ہے وہ ہم بھی مسائل بیان کرتے پھریں. بھائی یہ بات بالکل جائز نہیں ہے. تو کس کو بیان کرنا ہے وہ کہ آپ خود مطالعہ کر لیں بھائی. شروحات آج کل آئی ہوئی ہیں، کیونکہ دیکھیں شیطان تو لب و لہجے سے بھی ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. آپ نے بات غلط نہیں کی، لیکن آپ کا لہجہ، اس کے اندر کوئی نرمی آ گئی، اس کے اندر کوئی ایسا ہنسی کا پہلو آ گیا، کوئی اس کے اندر کوئی اس قسم کا لفظ آ گیا، تو اس سے بھی ایک دوسرے کا دماغ کے اندر تو فتور آ ہی گیا. اب قرآن کریم نے عورتوں کو یہی فرمایا کہ بھئی اگر تمہارے دروازے پر کوئی آ جائے تو تم کرخت لہجے میں ان سے بات کرو، جس کے اندر اپنائیت والا پہلو نہ ہو بالکل بھی، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا لہجے کے اندر کچھ سختی ہو، تاکہ وہ جو آنے والا مرد ہے اس کے دماغ میں، اس کے دل کے اندر کسی قسم کا بھی تمہاری طرف رجحان نہ ہو، رغبت نہ ہو. تو دل کی پاکیزگی ہی دراصل جو ہے وہ ظاہر کو پاکیزہ رکھتی ہے. اولاً تو دل ہی میلا ہوتا ہے، اور بعد میں پھر جا کر ہے وہ ظاہری پالیدگی اور ظاہری نجس وہ بعد میں ظاہر ہوتا ہے. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، جی دل کا پردہ. آنکھوں کا کیا پردہ؟ دل پاک ہونا چاہیے. او بھائی آنکھیں پہلے چار ہوتی ہیں تو پھر دل جو ہے وہ برائی کی طرف راغب ہوتا ہے. جب تک آنکھیں دو دو رہیں، اس کی بھی دو آنکھیں ادھر رہیں، اس کی دو آنکھیں ادھر رہیں. یہ جب آنکھیں چار ہوتی ہیں، سمجھے نا، یہ جملہ آپ سنتے رہتے ہیں نا، جب آنکھیں چار ہوتی ہیں، اور یہی شریعت نے منع کیا. عورت سے کہا تم اپنی نگاہ نیچے رکھو، اور مردوں سے کہا تم اپنی نگاہیں نیچے رکھو. عورتوں کو بھی اجازت نہیں ہے، مردوں سے تو کہیں کہ ہمیں نہ دیکھو اور خود گھور گھور کر دیکھیں. بھائی دونوں کو ہی اللہ کا حکم ہے کہ بھائی اپنی نگاہیں کہاں رکھو؟ بھائی نیچے رکھو. دونوں کو حکم ہے. سمجھ آ گئی؟ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ نبینا صحابی ہیں. آپ علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے. آپ نے فرمایا کہ عائشہ عبداللہ آ رہے تو آپ جو ہے وہ اب پردہ کر لیں. یا رسول اللہ تو نابینا ہے. میں تم تو نابینا نہیں ہوں، وہ تو نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو. تو اصل میں تو دونوں ہی نے جو ہے وہ شریعت کے حکم پر عمل کرنا ہے، پھر جا کر پاکیزگی آئے گی. اور جب یہ آنکھیں چار ہوتی ہیں تو پھر پہلے دل میلا ہوتا ہے، پھر دل میلا ہوتا ہے، پھر ذہنیت، اور اس کے بعد جو ہے وہ چلتے چلتے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگر شیطان جو ہے وہ درمیان میں آ جائے. ایسا ہی ہوتا ہے درمیان میں، پھر شیطان دونوں کو ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ کھینچتا ہے، راغب کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ برائی آتی، عملی طور پر برائی آ جاتی ہے. تو بہرحال تو یہ میں نے بات عرض کی کہ بھی شرم و حیا کی یہ آیت پڑھ کر یہ کہنا کہ بھی ہم نے حق بات یا اس سے متعلقہ جو مسائل ہے اس کو بیان کرنے سے کیوں شرم کریں. تو بھائی شرم تو کرنی پڑے گی، یہ بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو کہاں پر، کس موقع پر، کس طرح بیان کرنا ہے، یہ ساری باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی مثالیں بیان کرنے سے نہیں شرماتے. اب سمجھو ذرا بات کو کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے. بھائی جو حق بات ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ مثال بیان کرنا بالکل ٹھیک ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ مثال بیان کرنے والے تو اللہ ہیں، ٹھیک ہے، اور مثال بیان کی جا رہی ہے حقیر چیزوں کے ساتھ، اور جن چیزوں کی بیان کی جا رہی ہے ان مثالوں سے جن کے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے وہ معبودان باطلہ ہے. اب معبودان باطلہ کا عجز بیان کرنے کے لیے حقیر چیزوں کا بیان کرنا، اسی سے تو بات ثابت ہوگی کہ یہ بالکل بے حیثیت اور عاجز ہیں. سمجھ آ گئی؟ ہاں
یہ مثالیں اس وقت غلط ہوتی ہیں کہ جب یہ مثالیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کے لیے مکھی مچھر یا اس قسم کی حقیر چیزوں ان کا بیان ہوتا ہے تو یہ بات واقعی درست نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو سمجھانے کے لیے تو ان مثالوں کو بیان نہیں فرمایا. مثال کا مثال دینے والے کے ساتھ مطابقت کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ مثال دینے والے نے جس چیز کی مثال جس چیز کے ساتھ دی ہے، تو جس چیز کی مثال دی ہے اور جس چیز کے ساتھ دی ہے ان میں مطابقت ضروری ہے. مثال کی مثال دینے والے کے ساتھ مطابقت نہیں ہوا کرتی. تو اگر تو آپ اس کو اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کا دیکھنا ہی غلط ہے. آپ کا دیکھنا ہی کیا ہے؟ غلط ہے. اصل تو اس پر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی. اب اللہ تعالیٰ یوں بیان فرمائے کہ بھی یہ جو معبودان باطلہ ہیں نا، یہ پہاڑ نہیں پیدا کر سکتے، یہ سمندر نہیں بنا سکتے. بھائی اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سمندر وغیرہ اتنی بڑی مثالیں دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو اس قدر حقیر اور عاجز ہیں، اتنے بے حیثیت ہیں کہ مکھی مچھر اور جو مکڑیاں ہیں ان سے بھی زیادہ، سمجھ آگئی، ان سے بھی زیادہ ان کا عجز ہے، ان سے بھی زیادہ یہ بے حیثیت ہے، ان سے بھی زیادہ یہ حقیر ہے. اسی یہاں پر یہ بیان فرمایا فما فوقہا، اس سے بڑی ہوئی چیز. اب لفظ تو فوقہا ہے لیکن مراد یہ ہے کہ حقارت میں ان سے بڑی ہوئی چیز. اللہ اکبر. تم مکھی مچھر یا مکڑی کی بات کر رہے ہو، حقارت میں یعنی وجود میں نہیں. بات کو ذرا سمجھنا. حقارت میں، عجز میں، ضعف میں، بے حیثیت ہونے میں، اس سے بھی بڑی ہوئی کوئی چیز کی اگر مثال بیان کریں اللہ تعالیٰ تو اس کو بیان کرنے میں بھی کسی قسم کی شرم اور عار اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے. بات کو سمجھ دیں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اب ان کی درماندگی، ان کے عجز، ان کی بے حیثیت ہونا، ان کا حقیر ہونا، وہ کس سے بیان ہوگا؟ اسی طرح کی بے حیثیت اور عاجز جو ہے وہ چیزوں کا بیان سے ان کا عجز اور ان کی درماندگی جو ہے وہ کیا ہوگی بھائی؟ ظاہر ہوگی. اب فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ جب ان باتوں کو سنتے ہیں، یعنی جو اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے ہیں، فرمایا کہ جب وہ ان باتوں کو سنتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو انہ الحق من ربہم، کہ یہ مثالیں تو ہمارے رب کی طرف سے کیا ہے؟ بالکل ٹھیک مثالیں ہیں. ایسے ہی ہے معبودان باطلہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے، خود وہ ان کو جو ہے وہ اتنی قدرت بھی نہیں ہے کہ ان کے سامنے جو چیزیں لا کے رکھی جائیں اور اس پر کوئی مکھی آ کے بیٹھ جائے تو اس کو اڑانے پر بھی قدرت نہیں رکھتے. سمجھ آ گئی؟ اپنے وجود میں محتاج، ہر چیز میں محتاج، نفع نقصان اپنے اوپر سے دور نہیں کر سکتے، دوسروں کو کیا نفع پہنچائیں گے اور کیا نقصان سے دور کریں گے. تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. اور جو کفار ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ارادوں سے کیا، ان مثالوں سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، ان مثالوں سے اللہ تعالیٰ کی کیا چاہت کیا ہے، اللہ پاک چاہتے کیا ہیں. تو فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ جو اس قسم کی مثالیں بیان فرماتے ہیں، یہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات بیان فرمائے، سمجھ آ گئی، تو باوجود اس کے کہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے. قرآن کریم کیا ہے بھائی؟ بولو بھائی. قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، لیکن یاد رکھ لیں کہ ہدایت وہی لے گا، اسی کو ہدایت ملے گی کہ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کے اندر قبول حق کی صلاحیت موجود ہے. اور جس کے اندر قبول حق کی صلاحیت موجود نہیں ہے، سمجھ آ گئی، ہدایت حاصل کرنے کا ملکہ ہی اس نے کھو دیا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو قبول حق کی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن یہ ایک بہترین صلاحیت کو لوگ جو ہے وہ دنیا کے مفادات اور اغراض کی وجہ سے یا وراثت میں ملنے والے اثرات کی وجہ سے، ماحول کے اثرات کی وجہ سے
لوگ بالآخر قبول حق کی استعداد اور صلاحیت کو ناپید کر دیتے ہیں، کھرچ اس کو ختم کر دیتے ہیں. لہذا اب قرآن سن رہے ہیں، قرآن کریم کا سننا ان کو ہدایت نہیں دے رہا. قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کا پڑھنا ان کو ہدایت نہیں دے رہا. قرآن کریم ان کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، قرآن کریم کا بیان جو ہے وہ ان کو فائدہ نہیں دے رہا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، لیکن بہت سارے لوگ اسی قرآن کریم کی وجہ سے مزید گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب وہ قرآن کریم کو پڑھتے سنتے ہیں تو بھئی اس کے ذریعے سے وہ ہدایت حاصل کرتے ہیں، بلکہ ہدایت کے اندر مزید در مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وما یضل بہ الا الفاسقین. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے سے یا قرآن کریم کے ذریعے سے جو لوگ ہدایت سے محروم ہو کر مزید ضلالت کی طرف چلے جاتے ہیں، فرمایا کہ ایسا اللہ پاک صرف فساق کے ساتھ ہی فرماتے ہیں. نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے. سمجھ آ گئی؟ اس لیے کہ اگرچہ فاعل یہ خود ہیں، انہوں نے خود اس چیز کو اختیار کیا، لیکن اس چیز کا وجود تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے نا. جیسے پہلے میں نے تفصیل کے ساتھ بات یہ بیان فرمائی تھی، عرض کی تھی آپ کے سامنے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. فرمایا کہ یہ جو کفار ہیں، یہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے ایک پختہ عہد کیا تھا، اب یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اس پختہ عہد کو توڑتے ہیں. یہاں سے کون سا عہد مراد ہے؟ عہد الست مراد ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من کس طرح ہے؟ ہاں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. اس کو عہد الست کہتے ہیں کہ وہاں سب نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا. اسی عہد کو فرمایا کہ اب یہ توڑ رہے ہیں. باوجود یعنی ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن کریم کو سن کر، قرآن کریم کو پڑھ کر یہ اس عہد کو اور مضبوط کرتے اور اس عہد کو کا عملی نمونہ بنتے. لیکن آج یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے، قرآن کریم کا انکار کر کے اور قرآن کریم کے اندر طرح طرح کے اعتراضات نکال کر، سمجھ آ گئی، اس عہد کو پامال کر رہے ہیں، اس عہد کو توڑ رہے ہیں. بات سمجھ آ گئی بھائی؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اور یہ توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان حکموں کو کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا. بات سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا. یعنی بات سنو توجہ سے، اللہ تعالیٰ سے متعلقہ جو امور ہیں ان میں بھی یہ بدعہدی کا شکار ہے. توجہ ہے آپ کی؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ اللہ تعالیٰ سے متعلقہ جو امور ہیں، سمجھ آئی، اس کی بھی یہ پامالی کا، اس کو بھی یہ پامال کر رہے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے متعلقہ امور اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان امور سے متعلق، ان کی بھی پامالی یہ کر رہے ہیں. یعنی خالق اور مخلوق دونوں کے جو حقوق ہیں ان دونوں کی پامالی میں یہ لوگ آگے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے متعلق صلہ رحمی ہے، مخلوق کے حقوق ہیں. حقوق ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ یہ سارے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، لیکن فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ خالق کے معاملے میں بھی عہد کی پامالی کرنے والے اور مخلوق کے معاملے میں بھی جو احکامات دیے گئے ہیں ان کو بھی توڑنے والے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اور یہ کیا ہے؟ زمین میں فساد پھیلاتے. یاد رکھ لو، اس زمین کا امن، توجہ سے سنیے گا، اس زمین کا امن، اس زمین کی خوشحالی وہ ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ خالق سے متعلقہ جو امور ہیں، جو عقائد و نظریات ہیں، ان کو بھی اختیار کیا جائے، اور جو مخلوق سے متعلق حقوق ہیں اور جو احکامات ہیں ان پر بھی عمل کیا جائے. اسی صورت میں اس زمین پر جو ہے وہ امن قائم ہو سکتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ سے متعلقہ جو امور ہیں ان کو بھی پامال کیا جائے
اور جو مخلوق سے متعلقہ احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان حقوق کی بھی رعایت نہ کی جائے تو پھر اس زمین پر کبھی امن نہیں آ سکتا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ یہ اللہ تعالیٰ کے متعلقہ امور کو پامال کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے متعلق جو حقوق ہیں ان کو پامال کرنا، یہ فساد فی الارض ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اولئک هم الخاسرون، اور فرمایا کہ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، بتا دیا کہ اس دنیا میں کی ناکامی اور آخرت کی ناکامی یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو بتا دیا کہ بھی جب تم اللہ تعالیٰ سے متعلقہ جو امور ہیں جب ان کو تم توڑو گے اور مخلوق سے متعلقہ جو احکامات اور حقوق ہیں جب تم ان کو پامال کرو گے تو یاد رکھ لو اس کا نتیجہ خسارہ ہے، نقصان ہے۔ اور انسان جو کچھ کرتا ہے وہ نفع کے لیے کرتا ہے نا، فائدے کے لیے کرتا ہے نا، نقصان تو کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فائدہ کب ہوگا اور نقصان کب ہوگا یہ میں نے تمہیں بتا دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اولئک هم الخاسرون، اور فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ یاد رکھ لیں، آپ پورے قرآن کریم کا اگر خلاصہ نکالنا چاہیں تو قرآن کریم میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم میں کا اگر خلاصہ آپ نکالنا چاہیں تو تین چیزیں ہیں: توحید باری اور رسالت اور آخرت۔ یہ تین چیزیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہاں پر جو ہے وہ توحید کا بیان ہوا، اور وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس کے اندر کس کا بیان ہوا؟ رسالت کا بیان ہوا۔ اور کیف تکفرون باللہ، یہاں پر کس کا بیان ہو رہا ہے؟ آخرت کا بیان ہو رہا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کہ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، بھئی تم تو مردہ تھے۔ یہ کون سی یعنی صورت بیان کی گئی؟ پہلی صورت یہ بیان فرمائی کہ تم کیا تھے؟ مردہ تھے، یعنی جو ہمارا اب کا وجود ہے، اس وجود سے پہلے ہم مختلف شکلوں کے اندر موجود تھے، غذا کی صورت میں، دوا کی صورت میں، پانی کی صورت میں، ہوا کی صورت میں، مٹی کی صورت میں۔ بات سمجھ آ گئی؟ مختلف صورتوں میں ہم پہلے موجود تھے۔ ہمارے ماں باپ نے ان سب چیزوں کو کھایا، غذا کو، دوا کو، پانی کو، ہوا آکسیجن کے ذریعے سے انہوں نے حاصل کی۔ سمجھ آ گئی بھائی؟ یہ ساری چیزیں وہ اپنے اندر لیتے رہے، اسی سے ہمارے ماں باپ جب ملے تو اس کا نتیجہ ہمارا وجود ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر رہے ہو؟ تم اپنے بارے میں تو بتاؤ، یعنی ہمیں اللہ نظر نہیں آتے، ہم کیسے اللہ کو مان، کہ بھئی تم خود کیا تھے؟ اپنی حیثیت پتہ ہے تمہیں؟ کہتے ہیں نا اپنی حیثیت کو دیکھ کر بات کرو۔ بات تم اتنی بڑی کر رہے ہو کہ ہم اللہ کو کیسے مانیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں اپنا پتہ ہے تم پہلے کیا تھے؟ سمجھ آ گئی؟ مثال کے طور پر ایک ہنسی کے طور پر ایک بات کرتا ہوں، پہلے تم گاجر تھے، آلو تھے، یا تم پہلے جو بکری کا گوشت ہے وہ تھے، تم پہلے پانی تھے، تم مٹی تھے، تم ہوا تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، عدم تھے۔ تو تمہیں جس ذات نے وجود دیا تم اسی کا انکار کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اچھا پھر آگے چلو، جن چیزوں سے تمہارا وجود آیا ان چیزوں کا وجود کہاں سے آیا؟ ان چیزوں کا وجود بھی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہوا۔ اب کوئی کہے گا زمین سے ہوا، یہ بات تو ہم پہلے کر چکے کہ زمین تو اللہ نے پیدا کی ہے۔ اب کوئی کہے کہ پانی سے ہوا، تو پانی کس نے پیدا کیا؟ کوئی کہے جی سورج کی روشنی سے ہوا، سورج کس نے پیدا کیا؟ کہ بارش سے ہوا، بارش کہاں سے آئی بھائی؟ تو بھائی
جو تمہارا وجود جن چیزوں سے آیا، پھر ان چیزوں کو وجود جن چیزوں سے آیا ان چیزوں کا خالق کون ہے، پھر ان چیزوں کو جوڑ کر ماں باپ کی وجود کے اندر رکھنے والی ذات کون سی ہے، باپ کی پیٹھ میں اور ماں کے سینے میں یہ جو انسانی مادہ تولید ہے اس کو جمع کرنے والی ذات کون سی ہے، پھر ان کو آپس میں جوڑ کر ایک ایسے ماحول کے اندر جو کہ رحم مادر کے اندر ہوتا ہے وہاں پر جو ہے ان کو رکھنے والی اور پھر اس کو وہاں پر زندگی بخشنے والی وہ ذات کون سی ہے۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ سمجھ آ گئی؟ وکنتم امواتا، تم کیا تھے؟ مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی بخشی، احیاکم، ٹھیک ہے، اور ثم یمیتکم، یا احیاکم سے دنیاوی زندگی مراد ہے، احیاکم سے دنیاوی زندگی مراد ہے، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ اب یہاں موت سے مراد دنیا، سمجھ آ گئی آپ کو کہ دنیا سے جانے کو موت کہا گیا، دنیا سے یعنی اب اس دنیا کے اندر روح اور جسم کا جو انقطاع ہے اور اس کا جو قوی تعلق تھا وہ قوی تعلق ختم ہو گیا، ایک کمزور تعلق پھر بھی موجود رہتا ہے، تو یہ جو قوی تعلق ہے اس کے کمزور ہونے کو موت کہا جاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ ثم یمیتکم، پھر اس نے تمہیں موت دی، ثم یحییکم، اور پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ ثم الیہ ترجعون، یعنی یہ دوبارہ زندہ کرنا کب ہوگا؟ یہ قبروں سے جب اٹھایا جائے گا، وہ مراد، اور قبروں سے اٹھ کر سب پھر اللہ کی طرف بھاگیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ مراد ہے۔ اب کوئی یہاں پر یہ کہے کہ جی جو عالم برزخ کی جو زندگی ہے اس کو تو بیان ہی نہیں ہوا، اس کا تو لہذا جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں پھر وہ ٹھیک کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پوری تفصیل آ گئی کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پھر تمہیں زندگی بخشی اس نے، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، موت کا تذکرہ بھی آ گیا، اس کے بعد قیامت کے لیے جب دوبارہ جی اٹھنا اس کا تذکرہ بھی آ گیا۔ تو عالم برزخ کے اندر پھر راحت یا تکلیف کے جو آپ قائل ہیں، عذاب قبر کے آپ قائل ہیں، یا قبر کی وسعت کے، یا قبر کو جنت کا باغ کہتے ہیں، تو یہ ساری باتیں پھر کیسے ثابت ہوں گی؟ تو یاد رکھ لیں کہ بھائی اصل میں کامل زندگی اور کامل موت کا تو تذکرہ ہے، لیکن ایک ایسی زندگی کہ جو من وجہ حیات ہے اور من وجہ موت ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھ لیں، بس سمجھ رہے ہو نا، جو عالم برزخ کے اندر ہماری زندگی ہوگی وہ من وجہ حیات ہے، اور من وجہ کیا ہے؟ یعنی ایک حیثیت سے وہ موت ہے اور ایک حیثیت سے وہ کیا ہے؟ زندگی ہے، اس لیے کہ وہ کبھی تعلق نہیں ہوتا، لیکن تعلق جسم کا اور روح کا اس قدر ہوتا ہے کہ جسم راحت یا تکلیف جو اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ اس کو محسوس کرتا ہے اور وہ اس پر بیتتی ہے، وہ اس سے گزرتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ بس وہ سویا ہوا ہے اور کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی، آپ اس کے پاس بیٹھے اور وہ سویا ہوا ہے، سمجھ آ گئی؟ وہ یکدم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یار تم میرے پاس بیٹھے ہو، میری حالت یہ تھی کہ کتے میرے پیچھے بھاگ رہے تھے، حالانکہ وہ سویا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے یار تو آرام سے سویا ہوا تھا، کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ وہ ایسے ہانپتا کانپتا اٹھتا ہے اور ڈر اور خوف اس کے اوپر سوار ہوتا ہے کہ بھئی آپ آرام سے بیٹھے ہو جبکہ کتے جو ہے وہ مجھے نوچ رہے تھے، میرے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ایسے خواب دیکھ لیتے نا لوگ۔ تو دیکھو قریب والے کو نہیں پتا ہوتا کہ سونے والے پر کیا بیت رہی ہے، اس لیے ہم تو یہاں موجود ہیں اور ہم اپنی اسی سماعت، اسی نظر اور اسی عقل اور بصیرت سے، بصارت سے ہم سمجھ سکیں کہ بھی قبر والے پر کیا بیت رہی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بھی وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا جہان ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنتوں کا جہان ہے۔ ہم یہاں رہ کر وہاں کے احوال کو نہیں جان سکتے، صرف ایمان لا سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اتنا ہمیں بتایا گیا، لہذا اس کو ہم نے تسلیم کرنا ہے۔ بس ہم اس کا شعور حاصل کر لیں، یہ ہم وہاں کا شعور ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ باقی جو دیگر آیات ہیں اس کے اندر واضح طور پر بیان کیا گیا،
مثال کے طور پر قرآن کریم کی آیت ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ ان کے اوپر صبح اور شام آگ پیش کی جائے گی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، پھر فرمایا پھر قیامت قائم ہوگی. تو قیامت کا ذکر بعد میں ہے اور آگ کے پیش کرنے کا ذکر پہلے ہے. تو یہ جو آگ پیش کی جائے گی یہ قبر میں ہی پیش کی جائے گی. تو قبر جو ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے. یہ میری اور آپ کی کہی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن و حدیث سے جو ہمیں عقیدہ دیا گیا یہ عقیدہ ہے. اس بات کو سمجھ لیں، سمجھ آ گئی؟ یہ کوئی معمولی باتیں نہیں، یہ عقیدہ ہے کہ بھئی قبر کے اندر یا تو راحت ہے یا تکلیف ہے. سمجھ آ گئی جی؟ تو ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تو اصل جو اس آیت کے اندر جو بات بیان کی جا رہی وہ عقیدہ آخرت کو بیان کیا گیا. کبھی دیکھو، یاد رکھ لو کہ اگر ہر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میں نے اللہ کی طرف جانا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود تو ہے، بات کو ذرا سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود مان لے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا بھی اقرار کر لے، رسالت کا بھی اقرار کر لے، سب کچھ مان لے، لیکن کہے جی آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات یا اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف ہم چلے جائیں گے، لوٹ جائیں گے اللہ کی طرف، وہاں اللہ کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی، حساب کتاب ہوگا، سوال جواب ہوگا، جزا سزا ہوگی، ان سب چیزوں کو وہ نہ مانے تو آپ یاد رکھ لیں کہ کبھی بھی اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ نیکی اور وہ تقوی اور گناہوں سے اجتناب، یہ چیزیں اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی. اور یہ جو فکر آخرت ہے، عقیدہ آخرت ہے، یہ ایسی بڑی دولت ہے کہ یہ انسان کو خود بخود کفر سے بھی بچاتی ہے، شرک سے بھی بچاتی ہے، اور یہ انسان کو فسق و فجور سے، لہو و لعب اور گناہوں سے بھی انسان کو بچاتی ہے اور انسان کو ایک کامیاب انسان بنا دیتی ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ ہے فکر آخرت. آج جو کمی ہے، آج ہم تمام موضوعات پہ بیان کرتے ہیں، لیکن جو کمی ہے اور جو ہماری مجلسوں میں جس تذکرے کی کمی ہے وہ موت کا اور آخرت کا تذکرہ ہے. جب یہ بات ہمارے اوپر ہر وقت سوار رہے کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، سوال جواب ہونے ہیں، ہم جو عقیدہ رکھیں گے اس کی بھی پوچھ ہوگی، ہم جو عمل کریں گے اس کی بھی پوچھ ہوگی، ہم جو مال کمائیں گے اس کی بھی پوچھ ہوگی، ہم اپنی جوانی کہاں خرچ کر رہے ہیں اس کی بھی پوچھ ہوگی، ہم لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں نہیں کرتے، انسانیت کے معاملے میں ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر ہمیں یہ ہمارے دل دماغ کے اندر یہ بات راسخ ہو جائے، عقیدہ تو ہمارا ہے، رسوخ نہیں ہے اس عقیدے میں، اس عقیدے کے تذکرے نہیں ہیں، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اس وجہ سے ساری کمزوریاں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کا تذکرہ کثرت کے ساتھ فرماتے تھے اور آخرت کا تذکرہ بار بار فرماتے تھے. اور قرآن کریم کے اندر بھی آپ دیکھ لیں گے کہ اللہ رب العزت آخرت کا تذکرہ بار بار فرماتے ہیں، بار بار فرماتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہمیں آگاہ فرما رہے کہ بھی اپنی زندگی کو معمولی مت سمجھو، اپنے عقیدے بھی درست رکھو، اعمال بھی درست رکھو، معاملات بھی درست رکھو. تم نے جو ہے وہ اللہ کے حضور کیا ہونا ہے بھائی؟ پیش ہونا ہے، اور ہر چیز سے متعلق سوال جواب ہوگا، اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائیں گے. اور اگلی بات کیا ہے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہ جو اللہ ہے، سمجھ آئی؟ کہ اس نے جو کچھ ہے زمین میں سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا. سبحان اللہ، یہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے. اس کو ذرا ایک دو پہلوؤں سے آپ سمجھ لیں گے تو مہربانی ہوگی بھائی. بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی اے انسان تجھے کیا ہو گیا؟ بات کو ذرا سمجھنا، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. ادھر دیکھو بھائی کہ اے انسان تو مال کے چکر میں، اقتدار کے چکر میں، جھوٹی عزت کے چکر میں، زمین کے چکر میں، پیٹ کے چکر میں، عورت کے چکر میں، طرح طرح کی جو چیزیں میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے نا، تو ان کے چکر میں مجھے ہی بھول رہا ہے. تجھے کیا ہو گیا؟ اور اللہ کے بندے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ ساری چیزیں تو میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں.
تم ان سے فائدہ اٹھاؤ. پیدا کرنے والا تو میں ہی ہوں نا. یہ کیا بات ہوئی کہ چیزوں کو ہی تم نے خالق بنا لیا, چیزوں کو ہی تم نے رب بنا لیا؟ ایسا تو نہ کر, یہ ساری چیزیں تیرے لیے ہیں. اور حدیث پاک میں فرمایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ, کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو, یعنی تم اللہ کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تمہارے وجود کا مقصد, یہ جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں, جن کا وجود ہمیں نظر آ رہا ہے, یہ سب ہمارے لیے ہیں, لیکن ہم ان چیزوں کے لیے نہیں ہیں, ہم اللہ کے لیے ہیں. ہم کس کے لیے؟ تو اللہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں, تو میرا ہو جا, تو میرا بن جا بھائی. سمجھ آئی؟ اور ایک اور بات جو اس کے اندر بیان فرمائی گئی وہ بڑی اہم ترین بات ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, فرمایا کہ یہ سب چیزیں میں نے, سنو بات کو, هو الذی خلق لکم, هو الذی خلق, دوبارہ بولو, هو الذی خلق, وہ اللہ جس نے تم سب کے لیے پیدا کیا. جمع کی ضمیر ہے نا بھائی, خلق لکم, تم سب کے لیے پیدا کیا, ما فی الارض جمیعا, جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب, یعنی جو کچھ اس زمین میں ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا استعمال کرنے کا حق, اس کو حاصل کرنے کا حق وہ مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ بھئی جو مالدار ہیں وہ تو یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں, جو اقتدار میں ہیں وہ تو یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں, جو سرمایہ دار ہیں, جاگیردار ہیں, وہ تو حاصل کر سکتے ہیں, اور جو باقی ہیں وہ تو ان کو تو محروم رکھا جائے گا. یہ آیات اور اس جیسی بہت ساری آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے نظام معیشت کو بیان فرمایا کہ اس دنیا کے جتنے بھی اسباب اور ذرائع, ان سب بات کو ذرا سمجھ لیں, اس دنیا کے جتنے بھی وسائل ہیں, اسباب ہیں اور ذرائع ہیں, ان پر سب کا حق ہے. جیسے ایک گھر کے اندر والد پھل لے کر آتا ہے, 3 کلو آم لے آئے, اب وہ کیا کہے جی کہ جی چونکہ یہ بڑا بیٹا ہے اس کو تو ملیں گے اور چھوٹے کو نہیں ملیں گے, یا پیار میں کہے جی جو چھوٹا ہے یہ چونکہ میرا لاڈلا ہے اس کو تو ملیں گے اور تمہیں نہیں ملیں گے. یہ جو نا انصافی ہے یہی دنیا کے اندر ظلم کو پیدا کرتی ہے اور ظلم کو پروان چڑھاتی ہے. آج پوری دنیا کے اندر مولوی صاحب, پوری دنیا کے اندر جو حالات خراب ہیں اس خرابی کی وجہ لوگ تو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ دین کی وجہ سے ہو رہا ہے, مسلمانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, فلاں کی وجہ سے ہو رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو چیز آج ناپید ہوتی جا رہی ہے وہ انصاف ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں سب کے لیے پیدا کی تھی, لیکن آج ان کے استعمال, ان کے تصرف اور ان پر حق وہ جتلا رہے ہیں مالدار لوگ, جاگیردار لوگ, اور عام لوگوں کو اس سے محروم رکھا جا رہا ہے. اسی وجہ سے جب دنیا کا توازن بگڑتا ہے, سمجھ آ گئی, پھر چور پیدا ہوتے ہیں, پھر ڈکیت پیدا ہوتے ہیں. دیکھو آپ نے سبق بہت اچھا پڑھا ہے کہ ظلم نہیں کرنا چاہیے, چوری نہیں کرنی چاہیے, لیکن آپ خود بتائیں جیسے حدیث پاک کے اندر فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا, کہ فقر ایسا ایسا انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. اب جب آپ دیکھیں گے کہ میں خود بیمار ہوں اور میرے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ دیکھیں گے مجھے کھانا چاہیے اور میرے پاس پیسہ نہیں ہے, میری ماں بھوکی مر رہی, میری بہن کو یہ مسئلہ ہے, میرے والد کو یہ مسئلہ ہے, میرے فلاں عزیز کو یہ مسئلہ ہے. جب انسان معاشی مسائل کے اندر الجھ جاتا ہے, اس کو جکڑ دیا جاتا ہے, پھر وہ انسان بھول جاتا ہے کہ جائز کیا اور ناجائز کیا ہے. سمجھ آ گئی؟ آج دنیا کے اندر جو حریص چور ہے, حریص چور وہ کم ہیں اور جو مجبور چور ہیں وہ زیادہ ہیں. حریص چور کم ہیں, سمجھ آ گئی, اور جو مجبور چور ہیں, ڈکیت ہیں, وہ زیادہ ہیں. سسٹم ایسا بنا دیا گیا. یاد رکھ لیں اسلام کا جو امن آیا ہے, اسلام کا, توجہ ہے آپ کی, اسلام کا جو امن آیا پوری دنیا سے, پوری دنیا کے اندر اسلام کی وجہ سے جو امن آیا اس کی وجہ انصاف تھا.
اس کی وجہ کیا تھا؟ یہ نہیں ہے کہ بھائی ملک کا نظام درست کرنے کے لیے ایک تو فوج ہے، پھر جناب پولیس ہے، پھر جناب ایلٹ فورس ہے، پھر جناب رینجر ہے، پھر جناب یہ CDD ہے، پھر جناب یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. آپ فوج کی فوجیں اور فورس کی فورس بناتے چلے جائیں. اب جی کیمرے لگاؤ، جی گھر میں بھی لگاؤ، اور جناب گاڑیوں پہ بھی لگاؤ، سمجھ آ گئی، اور ٹریکر لگاؤ، موبائل کو بھی آپ اس پہ رکھو، فلاں بھی کرو، یہ بھی کرو. انصاف آ رہا ہے اور دنیا میں امن آ رہا ہے، خوشحالی آ رہی. جب انصاف کا بول بالا ہوگا مولوی صاحب، چور اور ڈکیت بھی جو ہے وہ توبہ تائب ہو کر نیکی تقوی والی زندگی گزاریں گے. یاد رکھنا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک بات بیان فرمائی ہے، بات بہت اہم ہے، بڑے ہو کر آپ کو مزید سمجھ میں آئے گی جب باہر نکلو گے. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ اس زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کے لیے پیدا کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے فلاں کے لیے تو پیدا کیا اور فلاں کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ سب کے خالق ہیں اور وہ سب کے ساتھ پیار کرتے ہیں، وہ سب کے ساتھ انصاف فرماتے ہیں. ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، ایک کتاب ہے اس کو یاد رکھ لیں، اسلام کا اقتصادی نظام. اسلام کا اقتصادی نظام، اس کے مصنف ہیں حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ جمیعۃ علماء ہند کے ناظم تھے اور بہت ہی پائے کے عالم اور بہت پائے کے مصنف تھے. ان کی بعض کتابوں پر ہمارے اکابرین نے یہ فرمایا کہ بھی ان جیسی خدمات کوئی بھی سر انجام نہیں دے سکتا. بہت کام کی کتابیں لکھی ہیں. ایک حضرت کی کتاب ہے اخلاق اور فلسفہ اخلاق، وہ بھی ضرور خریدیں، سمجھ آ گئی، پڑھنے کے قابل ہے. اس طرح حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے قصص النبیین، بھائی وہ تو آپ لازماً لیں. یہ دیکھو میں نے آپ سے کہا تھا سبق کے دوران میں آپ کو کتابیں بتاتا رہوں گا، تو یہ ساری کتابیں میں نے سبقاً پڑھی ہیں اور ان کا استاذ ہی میں خود ہی ہوں، شاگرد بھی میں ہی ہوں اور استاذ بھی میں اپنے آپ سے ہی پڑھتا تھا، اپنے آپ کو ہی سناتا تھا. جیسے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے بکری رکھی ہوئی تھی، سمجھ آ گئی نا، تو بھائی ہم نے بھی بکریاں رکھی ہوئی تھی تو ہم ان کو سناتے تھے. ہاں بھائی، وہ کہتے تھے نہیں سمجھ آیا، پھر ہم دوبارہ سناتے تھے. بات سمجھ میں آئی؟ تو محنت کرنی پڑتی ہے بھائی، بغیر محنت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو یہ کتابیں آپ لازمی لیں. تو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء، اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنائے. بات کو ذرا سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، توجہ سے سننا، بس آخری بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جو تمہیں دنیا دی ہے نا وہ کسی بھی لحاظ سے کمی کا شکار نہیں ہے. زمین تمہیں ٹھیک ٹھیک دی ہے نا بھائی، آسمان بھی میں نے 7 بنائے اور ٹھیک ٹھیک بنائے. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سارا کچھ میں نے تمہارے لیے پیدا کر دیا، کوئی کمی تمہارے لیے نہیں چھوڑی. اب تم خود ہی نہ اللہ کے جیسے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، نہ تم حقوق اللہ کی رعایت رکھو نہ تم حقوق العباد کی رعایت رکھو، تو پھر دنیا امن کا گہوارہ کیسے بن سکتی ہے؟ اب یہ کہنا دنیا ہی غلط ہے، مولوی صاحب نہیں سمجھ رہے، یہ کہنا کہ دنیا ہی غلط ہے، بھائی اللہ نے تو بالکل ٹھیک بنائی ہے نا. وہ کہہ رہے میں نے آسمان بھی بالکل ٹھیک ٹھیک بنایا، زمین بھی بالکل ٹھیک بنائی، اور جو کچھ تمہاری حیات کے لیے اور یہاں کی خوشحالی اور یہاں کی فلاح اور بہبود کے لیے جو کچھ ضروری تھا وہ بھی میں نے تمہیں سب کچھ دے دیا. سمجھ آ گئی؟ اب اس کو ٹھیک رکھنا یہ تو تمہاری ذمہ داری، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم حقوق اللہ کو بھی پامال نہ ہونے دو اور حقوق العباد کو بھی پامال نہ ہونے دو. اور ایک تیسرا حق بھی ہے، سنا ہے کبھی آپ نے 2 ہی حقوق سنے ہوں گے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، عام طور پہ یہی سنتے ہیں. ایک تیسرا بھی ہے حق النفس، اپنا آپ کا بھی حق ہے، اپنے آپ کا بھی کیا ہے، تو لہٰذا اپنا بھی خیال کریں. کہتے ہیں نا اپنا خیال کیجئے گا، اپنا خیال بھی رکھنا ہے، اپنے عقیدے کا خیال رکھنا ہے، اپنے اعمال کا خیال رکھنا ہے، اپنے اخلاق کا خیال رکھنا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے مولوی صاحب، اپنے آرام کا خیال رکھنا ہے، اپنی ورزش کا خیال رکھیں، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں. تو یہ بھی اگر کوئی جان بوجھ کر اپنے آپ کو بیمار کرتا ہے تو جیسے یکدم خودکشی ممنوع ہے، یکدم کیا ہے، ایک آدمی اپنی گردن پر چھری پھیڑ دے تو بھی حرام موت مرا نا، ایسے ہی جان بوجھ کر اپنے آپ کو بیمار کرنا بھی گناہ ہے.
ایسی غذائیں کھائے کہ اپنے آپ کو بیمار کرتا چلا جائے، آرام ہی نہ کرے، یا غصہ ہے بلا وجہ لوگ غصہ کرتے، دیکھیں آپ نے ایسے لوگ، بات کچھ بھی نہیں ہوگی اور ہر ٹائم 12:15 بج رہے ہیں، تو ایسے لوگ بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ان لوگوں کی زندگیاں بڑی کم ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ 40-42 بس پھر گئے. اور جو نرم مزاج لوگ ہوتے ہیں، اچھا یار ٹھیک ہے اللہ خیر کرے سی یار، سمجھ آئے گی. تو ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ اچھا اللہ پاک دیکھ رہے ہیں نا یار، اللہ ان کو سمجھ دے گا، اللہ ان کو معاف کرے، اللہ مجھے بھی سمجھ دے. جو ایسے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں بھائی وہ لمبی زندگی گزارتے ہیں عام طور پر، اس لیے ٹھنڈے میٹھے بن کر رہو. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ کائنات مولوی صاحب بڑی خوبصورت بنائی ہے، بڑی اچھی بنائی ہے، ہم نے خود کیا کر رکھا ہے، اس کو خراب کر رکھا ہے. تو وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور فرمایا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى